الرحمن الرحیم لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، اور نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مال جان اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنائیے ان صبر کرنے والوں کو۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وہ لوگ جب ان پر پہنچے کوئی مصیبت، قالوا کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم اموات بل هم احیاء ارواحهم في حواسل طیور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت لحديث بذلك ولكن لا تشعرون تعلمون ما هم فيه۔ ولا تقولوا، اللہ جل وعلا فرماتا ہے نہ کہو، لمن یقتل، اس کو جو قتل کیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے بارے میں، اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں ان کو نہ کہو، ٹھیک ہے، وہ مردہ ہیں، وہ تو ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ یہاں شاعر کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کے بعد ہم ضمیر جو ہے یہ محذوف ہے، ہم جو مبتدا بن رہا ہے، اموات خبر بن رہی ہے، پھر یہ مقولہ بن جائے گا لا تقولو کا، کیا بنے گا؟ یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں نہ کہو، کیا کہ وہ مردہ ہیں، یہ نہ کہو۔ آج دیکھو کیسے مردہ لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے ہوں کو مردہ کہتے ہیں، کہتے ہیں جی فزیکلی وہ تو مردہ ہیں۔ ہم نے کہا فزیکلی مردہ ہیں تو تجھے زیادہ پتہ ہے، اللہ جل وعلا نعوذ باللہ من ذالک وہ نہیں جانتا کہ وہ فزیکلی مردہ ہیں؟ تو پھر بھی اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، مت کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں۔ تو جب اللہ نے منع فرما دیا کہ لفظ مردہ ان پہ نہیں بولنا، موت واقع ہوئی ان کو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہو، انہیں تم نے کیا سمجھا کہ جو بندہ مر جاتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے اور وہ ختم ہوتا ہے اور وہ تباہ ہوتا ہے، بلکہ غداری مصطفیٰ زندہ رہتے ہوئے کو بھی مردہ کہلاتی ہے اور مردہ قرار دیتی ہے، اور وفائے مصطفیٰ مرنے کے بعد بھی اسے مرنے نہیں دیتی اور زندہ قرار دیتی ہے۔ اصل میں زندگی وفائے مصطفیٰ کا نام ہے، کہ جو حضور کا وفادار ہے وہ مردہ بھی زندہ ہے، اور جو حضور کا غدار ہے وہ زندہ بھی مردہ ہے۔ جو خدا کا نافرمان ہے، خدا کا دشمن ہے، وہ زندہ بھی مردہ ہے، اس کے کان بھی بہرے ہیں سننے کے باوجود بھی، اس کی آنکھیں بھی اندھی ہیں دیکھنے کے باوجود بھی، اس کی زبان گونگی ہے بولنے کے باوجود بھی، اس کا دل اندھا ہے سوچنے کے باوجود بھی، کیونکہ جو دل رب کا نہ ہو، جو کان رب کے نہ ہوں، جو آنکھ رب کی نہ ہو، وہ حقیقت میں کان ہی نہیں، وہ حقیقت میں آنکھیں ہی نہیں، حقیقت میں آنکھ بھی وہی ہے جو رب کے فرما بردار ہے، حقیقت میں کان بھی وہی ہیں جو رب کے فرما بردار ہیں، اور دل بھی وہی ہے جو رب کے فرما بردار ہیں۔ تو جب غلامی مصطفیٰ میں آئے تو پھر مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، اور جب غلامی مصطفیٰ سے پھر جائے تو زندہ رہنے کے باوجود رب فرماتا ہے مردہ ہیں۔ تو میں جو قتل کیے جائیں اللہ کے نام میں انہیں مردہ نہیں کہنا، تو پھر کیا کہنا ہے؟ بل ہم، پھر شاعر نے ہم کو محذوف نکالا کہ یہ مبتدا ہے، احیاء خبر ہے، بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، کیا ہیں؟ وہ ارواحہم فی حواسل، ان کی جو روحیں ہیں، فی حواسل طیور خضر، سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، کہاں ہیں؟ اور پیٹ کر لو ان کے سبز پرندوں کے
پیٹوں میں، ان کے حالیے سے اندر ان کی روحیں ہیں۔ تسرحو فی الجنتی، وہ جنت میں حیث شاءت، جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں، جنت میں کھاتی پیتی ہیں جنت میں۔ تسرعو لحدیث بذالک، اس حدیث کی وجہ سے جو حدیث آئی ہے، جو حدیث آپ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم علم نہیں رکھتے، تم شعور نہیں رکھتے، مَا هُمْ فِيهِ، کہ جس میں وہ ہیں، جس میں وہ ہیں تمہیں ان کا علم نہیں، تو پھر چپ کرتے ہو، رب فرماتا تم شعور نہیں رکھتے، پھر گفتگو کیوں کرتے ہو عالم باطن کے متعلق، عالم برزخ کے متعلق کیوں بولتے ہو، جب رب جو فرماتا ہے تمہیں شعور ہی نہیں۔ آپ کہیں کیسے وہ اس کے پیٹوں میں آتی ہیں روحیں، پھر کیسے وہ جنت کی سیریں کرتی ہیں، کیسے وہ کھاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو کہا چپ کر جو کیسے کا لفظ، رب فرماتا تمہیں شعور ہی نہیں، تمہیں تو کیوں اپنے بیڑا گرک کرتے ہو، تباہی کرتے ہو، کبھی حشر میں محشر کا انکار کرتے ہو، قبر کے حالات کا انکار کرتے ہو، تو وہ عقل پہ توڑ رہا ہے، تو وہ اپنے شعور پہ توڑ رہا ہے، تو رب فرمانا تمہیں علم نہیں، تو جب رب فرمانا علم تو رب کی مان، شیطان کی نہ مان، شیطان کا چیلا نہ بن، شیطان کا غلام نہ بن، آمنہ کے لال کا غلام بن جا، اللہ کا بندہ بن جا۔ اللہ فرمائے کہ تجھے علم نہیں، بس کہا مالک ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمیں کیا پتا، بس جو تو نے بتایا ہمارا اس پہ ایمان ہے، ہماری سمجھ میں آئی یا نہ آئے، ہماری اس دیکھنے میں آئے یا نہ آئے، ہم تیرے کہنے پہ مانیں گے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں جانتے کہ جس میں وہ ہیں ارواحیں وہ کیا ہیں، ہم نے جو بتایا مان لو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مان لو، بس اسی میں خیر ہے، اسی میں۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ غیب کی خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں جاتی ہیں، کہاں حدیث پاک ہے نا، قرآن پاک میں تو میں وہ زندہ ہیں، اب کہاں ہیں؟ تو حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ ان کی ارواحیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں جہاں جنت میں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں۔ آپ تو اگلی بات بتا رہے ہیں کہ اس طرح وہ سیر کرتی ہیں، اس طرح آتے جاتی ہیں یہ، اور یہاں تو پتہ نہیں کیسی بولی بولتے ہیں، ساری ایک جیسی، کچھ بھی نہیں، اور کسی کو کسی کا پتہ ہی نہیں۔ ہم نے کہا کسی کو کسی کا نہیں پتہ، حضور کسی میں نہیں ہے، حضور تو اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے حبیب اکبر ہیں۔ اللہ نے وہ چیزیں جو کسی کو نہیں بتائیں یار کو بتائی ہیں، اور پھر حضور نے امت کو بتائی ہیں، دیکھ کر بھی بتایا ہے۔ اللہ نے وہ علم دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، قیامت تک کی ہر شے کا علم دے دیا ہے۔ کھڑے زمین پہ ہیں اور ارواحوں کے متعلق کہاں جاتی ہیں، کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے، کس انداز میں ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلا دی۔ اب یہاں دیکھیں کہ وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ اب حاشیہ نمبر 14، 15، 16 اس کی طرف آپ آئیں اور آپ دیکھیں، وَلَا تَقُولُوا، وَلَا حاضر آیہ نازلت فی قتلہ بدر، یہ بدر میں جو شہید ہوئے ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، بدر میں ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وَقَانَ الْمَقْتُولُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں میں سے جو شہید ہوئے اور قتل ہوئے وہ 14 نفوس قدسیاں تھے۔ کتنے؟ 6 من المہاجرین، مہاجرین میں سے 6، و8 من الانصار، اور انصار میں سے 8، 6 اور 8 کتنے ہوئے؟ 14، تو 14 صحابہ شہید ہوئے بدر میں۔ اور مشرکین نے جو کہا اور منافقین نے کہا کہ یہ جو صحابہ ہیں جو شہید ہو گئے، یہ فوت ہوئے اور انہوں نے اپنی نفسوں پر دنیا کی زندگی کو ضائع کر دیا، دنیا کی زندگی کو ضائع کر دیا اور دنیاوی لذات کو ضائع کر دیا۔ یہ منافقین اور مشرکین نے کہا کہ یہ جو شہید ہوئے ہیں انہوں نے یہ مر گئے اور انہوں نے اپنی جان پر دنیاوی زندگی کو ضائع کیا اور لذات کو بھی ضائع کر دیا۔ اور حالانکہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہم ماتوا فی مرضات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں فوت ہوئے ہیں، یہ
تو منافق و مشرکین کیا تانا دے رہے تھے کہ انہوں نے زندگی بیکار ضائع کر لی ہے انہوں نے، لیکن ان مومنین کا دعویٰ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں فوت ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی، کیا فرمائی؟ نازل فرمائی مت کہو انہیں مردہ جو میری راہ میں شہید ہوئے ہیں، وہ زندہ ہیں، بل احیاء عند ربہم، تو وہ اپنے رب کے بعد زندہ ہیں، بل احیاء وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تم ہم امواتن، شاعر نے ہم کا لفظ محذوف نکالا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے اشارہ بھی الی ان الاموات مرفوع علی انه خبر مبتدا محذوف ای ہم اموات وکذلک قولهم احیاء کما نصوا فی ابی البقاء، کہتے ہیں اشارہ کیا اس کے ساتھ، یعنی ہم ضمیر لانے کے ساتھ شاعر نے اشارہ کیا اس طرف کہ اموات مرفوع ہے، اموات مرفوع ہے اس پر کہ اس کی مبتدا محذوف کی خبر ہے، مبتدا یہ کیا ہے؟ اموات مبتدا محذوف کی، وہ کیا ہے؟ ہم، وہ کیا ہے؟ ہم مبتدا محذوف، اور یوں ہی ہم احیاء، کیا احیاء سے پہلے لفظ ہم ذکر کیا، کیا احیاء بھی مرفوع ہے، مبتدا محذوف کی خبر واقع ہو رہا ہے تو مبتدا محذوف کیا ہے؟ ہم، یوں ہی ابو البقاء نے اس پہ نص کی۔ بل احیاء، آگے کیا فرمایا؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ کہتے ای حیات اخرویت بالجسم والروح، بالجسم لیست کحیات اہل الدنیا لا یشاہدها الا اہل الآخرہ ومن خصہ اللہ تعالی بالاطلاع علیہا ھذا هو التحقیق الصاوی، کہتے ہیں کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، تو یہ زندگی کیسی ہے؟ تو یہ جسم اور روح کے ساتھ اخروی زندگی ہے۔ کون سی زندگی ہے؟ اخروی، جسم اور روح کے ساتھ، پھر بولو، یہ اخروی زندگی ہے، وہ زندہ ہیں روح اور جسم کے ساتھ، حیات اخروی، حیات، لیکن یہ ایسی حیات ہے جو دنیا والوں کی حیات کی طرح نہیں ہے۔ کیسی؟ یہ میں نے کہا نا کہ جو برزخ کے احوال ہیں عقل پہ نہ تولو، ٹھیک ہے، اس بس مانو، تو یہ بھی زندگی کہتے ہیں جسم والی ہے، جسم مار روح کے ساتھ اخروی زندگی ہے، لیکن جو دنیا میں جسم مار روح زندگی ہے اس کی طرح نہیں ہے، اس کی طرح فرق ہے۔ اہل آخرت اسے دیکھتے ہیں، اہل، سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو آپ کو نظر آتے ہیں، تو یہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ بھی تو جسم مار روح ہے نا، تو یہ زندگی جسم اور روح والی ہے، تو اس ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ لیکن جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور شہید ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے پکیزہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے بھی اخروی زندگی ہے لیکن جسم اور روح کے ساتھ ہے، وہ نظر آتے ہیں؟ نظر نہیں آتے۔ کہتے ہیں وہ اہل آخرت کو نظر آتے ہیں، کن کو؟ جو چلے گئے انہیں نظر آتے ہیں، انہیں، یا پھر انہیں نظر آتے ہیں جنہیں اللہ پاک نے خاص فرما لیا ہے، جنہیں خاص فرما لیا ہے اس پر اطلاع دینے کے ساتھ، اس پر یعنی اللہ پاک انہیں اطلاع دیتا ہے، انہیں بتاتا ہے، انہیں، تو اللہ کی اطلاع اور خبر دینے سے وہ بھی انہیں دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتی ہیں۔ وہ تحقیق، حاشیہ نمبر 17، یہ جو آیا کہ فی حواسلی طیوری خضر، سبز پرندوں کے پیٹوں میں، سبز کے پیٹوں میں، اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں ای اجوافہم، ای حواسل، جو پیٹ کو کہتے ہیں نا، تو خالی جگہ، آپ نے بڑا اجوف، تو اجوف کسے کہتے ہیں؟ پیٹ، خالی جگہ کو، خالی، تو حواسل جمع حوصلہ تن، اس کی جمع ہے، وہی بالفارسیہ سنگدان مرغ، پھر سرا، یوں ہی سرا میں ہے۔ بعد نے کہا، بعد نے یہ دعوہا فی اجوافی تلک الطیوری کودع الدرری فی الصنادیقی تکریما و تشریفا لہا و ادخالها فی الجنہ بہذه الصورت لا متعلقۃ بہذه الابدان مدبرۃ فیہا تدبیر الارواح فی الابدان الدنیا دنیاویہ فإنها بتیت فی الجنہ تجد ما فیہا من الرواح ویشاہد ما فیہا من الانوار ویتلذذ بها۔ کہتے ہیں بعد نے کہا کہ ان پرندوں کے پیٹوں میں انہیں ودیت رکھا جاتا ہے، انہیں امانتاً
رکھا جاتا ہے، جیسے کہ موتیوں کو صندوقوں میں رکھا جاتا ہے، اس میں عزت کے لیے، عزت کے لیے اور شرف کے لیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ان کو ان کے درگاہ تو وہ کو بند کر دیا تو ان کا کوئی مقام نہیں، بلکہ کہتے ہیں جیسے موتیوں کو اس میں رکھا جاتا ہے تو عزت و شرف کے لیے، ایسے ہی ارواح کو وہاں رکھا جاتا ہے ان کی عزت و شرف کے لیے، عزت اور شرف کے لیے۔ اور جنت میں ان کو داخل کرنا اس صورت کے ساتھ، اس یعنی پرندوں میں، تو اس صورت کے ساتھ جنت میں ان کو داخل کرنا یہ ان جسموں کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا، ان جسموں کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا کہ جو تدبیر کرنے والے ہیں۔ کیا؟ جیسے ارواح تدبیر کرتی ہیں دنیاوی جسموں میں، جیسے دنیاوی جسموں میں ارواح مدبر ہوتی ہیں، ارواح دیکھو نا ہمارے اندر روح تو اندر کام کرتی ہیں، یہ تو ہم یہ سارا کچھ کر رہی ہیں، تو یہ روح کر رہی ہے نا، تو اس کی حرکتیں دیکھنا سارا یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایسے نہیں کہ یہ جسم، یہ ارواح ان جسم کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہیں، تو جیسے دنیا میں دنیاوی بدن میں یہ روح تدبیر کرتی تھی، ایسے ہی وہ وہاں بھی یہ تدبیر کرتی ہیں۔ ہاں کہتے بے شک وہ جنت میں رہتے ہیں۔ کہاں؟ کدھر رہتے ہیں؟ جنت میں رہتے ہیں، تو اس میں خوشبوئیں پاتے ہیں، اس میں، اور پھر اس میں وہ انوار دیکھتے ہیں اور اس سے پھر لذت حاصل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس میں کیا کرتے ہیں؟ لذتیں حاصل کرتے ہیں۔ اور بعد نے یہ کہا لعل ارواح شہداء، شاید کہ شہداء کی ارواح جب یہ کامل ہو جاتی ہیں، مکمل جب یہ استکملت کامل ہو جاتی ہیں، تو تمثلت بامر اللہ سبحانہ وتعالی بصور طیر خضر، تو پھر یہ اللہ کے حکم سے سبز پرندوں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، سبز صورت اختیار کر لیتی ہیں، اور اس یہ حیت اس کے لیے خالص ہو جاتی ہے، جیسے فرشتے بشر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، جیسے بعد نے کہا ایسے ہی یہ ارواح جو کامل ہو جاتی ہیں تو پھر یہ بھی پرندوں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، اور ان کے لیے حیت خالص ہو جاتی ہے، جیسے فرشتے بشر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ اس کا اختصار ہے جو لمعات میں ہے، شیخ عبدالمحسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لمعات میں سے۔ اور الحدیث بذالک، اور یہ حدیث جو آئی ہے کہ اس کے پوٹوں میں ہیں، اس کو مسلم نے بھی روایت کیا ہے اور اس کو مشکات نے بھی کیا ہے، اور ان کے علاوہ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ آگے سن لیں کہ اس کے ساتھ ہی مسلم نے اس کو روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح میں واقع ہے، حدیث تو جو حدیث صحیح میں واقع ہے یہ بیضابی کی قول سے بہتر ہے، بیضابی کے قول سے بہتر ہے۔ بیضابی کا قول کیا ہے کہ ان المراد بالحیات، ان کا قول کہ مراد حیات سے ارواح کا باقی رہنا ہے، ارواح کا، وہ کہتے ہیں بس حیات سے مراد ارواح کا باقی رہنا ہے، اور شہداء کو خاص کرنا اس لیے کہ وہ قرب کے ساتھ خاص ہیں اور مزید کرامت کے ساتھ، زیادہ کرامت اور مقام کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ تو جو تفسیر بیضابی والے ہیں انہوں نے یہ کہا، یہ جو آیا نا کہ ان کی ارواح، ٹھیک ہے، وہ سیر کرتی ہیں، چلتی ہیں، یہ حدیث پاک میں آیا، تو یہ بیضابی کہتے ہیں کہ یہ جو کہا کہ وہ زندہ ہیں، اس سے مراد ارواح باقی ہیں۔ کیا؟ تو پھر سوال یہ ہوگا جب روحیں باقی ہیں تو روحیں تو سب کی باقی ہیں، روحیں مرنے کے بعد پھر تو روحیں باقی ہیں، تو روح تو کافر کی بھی نہیں فنا ہوگی، کافر کی بھی، اور روح مومنین کی بھی ہے، تو روح تو وہ بھی ہے، تو پھر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ، اور صاحب بیضابی کہتے ہیں کہ مراد اس زندگی سے روحوں کا باقی رہنا ہے۔ تو پھر سوال ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں شہداء کو بھی خاص کیوں کیا؟ آئیے سمجھ، شہداء کو کیا کہ شہداء کی وہ زندہ ہیں، تو ان کو خاص کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ ان کو اللہ نے اپنے قرب کے ساتھ خاص کیا، کہ انہیں اللہ کا قرب زیادہ ملا ہے اور زیادہ ملے گا، قرب اور پھر ان کا مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہے، اس لیے یہاں فرمایا کہ یہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ جو حدیث آ رہی ہے یہ قاضی بیضابی کے قول سے اولا ہے، قول سے، حدیث پاک میں ہے کہ وہ پرندوں کے پوڑوں میں ہوتے ہیں اور پھر وہ جہاں چاہتے ہیں وہ سیر کرتے ہیں، تو وہ ایک اخروی زندگی ہے
جو جسم اور روح ہے لیکن وہ ایسی نہیں ہے جیسی کہ دنیاوی زندگی ہے. تم ایک دوسرے کو دیکھتے ہو, انہیں دیکھنے کے لیے پھر آخرت میں جانا پڑے گا, یا پھر انہیں وہ دیکھتے ہیں جنہیں رب نے دیکھنے کے لیے خاص فرما لیا ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب.